کل میں نے مثال دی کہ ہارون مسجد بنا رہا تھا. مسجد بنانا بہت اچھا کام ہے، اللہ کا گھر بنانا بہت اچھا کام ہے. تو بہلول جو مشہور تھا یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، تو پوچھا کہ ہارون کیا کر رہے ہو؟ کہ مسجد بنا رہا ہوں، موسک بنا رہا ہوں. کہا بہت اچھا کام کر رہے ہو، ایک کام کرو اس مسجد کے باہر لکھو بہلول مسجد. تو ہارون نے کہا دنیا تجھے پاگل کہتی ہے، تجھے بڑا تیز، پیسہ میرا لگا، محنت میری لگی، سب کچھ میرا لگا، اور نام کس کا رکھوں؟ تیرا نام رکھوں. تو بہلول نے کہا میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو مسجد نہیں بنا رہا، تو اپنا نام بنا رہا. انسان کتنا بھی بڑا عمل کر رہا، لیکن اگر انسان کی نیت اچھی نہیں تو انسان کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے. کربلا اسی چیز کا نام ہے. یہ جو آپ دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، یہاں فرمایا کہ بعض عمل انسان کی 70 سال عبادت کے برابر ہو جاتے ہیں. اس ساعہ سے مراد بعض لوگ گھنٹہ لیتے ہیں، کیونکہ عرب فارسی میں بھی ساعت جو ہیں ایک گھنٹے کو بولتے ہیں، ایک ساعت یا 2 ساعت، ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ. لیکن علماء کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ نہیں، فی ہذہ الساعہ مطلب اس گھڑی، اور ہر گھڑی. خدا گھنٹوں کو بھی نہیں دیکھتا، خدا گھڑیوں کو دیکھتا ہے. تمہارا ایک لمحہ کہاں پہ گزرا، اور اس ایک لمحے گزرنے کی نیت کیا تھی. کبھی بارہا کہا کہ دعا مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے خدا دنیا میں بھی حسنات دے، آخرت میں بھی حسنات دے. اب یہ جو آخرت بنتی ہے یہ کہاں سے بن رہی ہے؟ اسی دنیا سے بن رہی ہے. کبھی کبھی بعض لوگ ایک ایسا کانسیپٹ ہو رہا تھا، تصور دیتے کہ امیر المومنین نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی، مولانا نے دنیا کو چھوڑ دیا. کہتے مولانا دنیا تو ناچیز ہے، دنیا تو ناکارہ ہے. لیکن وہی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی آخرت اگر جنم لیتی ہے تو کس سے لیتی ہے؟ اسی دنیا سے لیتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سمجھانا چاہوں گا کہ ایک بچہ شکم مادر میں 9 مہینے رہتا ہے. شکم سے نکلنے کے بعد وہ ہر 60 سال زندگی گزارتا ہے، 70 سال زندگی گزارتا ہے. لیکن وہ 9 مہینے اس کی 60-70 سال کی زندگی پر مؤثر ہے. اگر 9 مہینے بچے کا خیال نہیں رکھا، معذور پیدا ہوا، 70 سال معذور رہے گا. اگر شکم مادر میں 9 مہینے اس بچے کا خیال نہیں رکھا، خدا نخواستہ نابینا پیدا ہوا، 70 سال کیا رہے گا؟ نابینا رہے گا. یہ 9 مہینے ہیں تو بہت چھوٹے، لیکن وہ اثر رکھتے ہیں 70 سال کی زندگی پر. اسی طرح فرمایا یہ دنیا کے 70 سال ہیں تو بہت کم، لیکن یہ اثر رکھتے ہیں تمہاری ابدی آخرت کی زندگی. 2 پیٹوں سے ہم نے ہو کے جانا ہے، ایک پیٹ شکم مادر کا، دوسرا پیٹ یہ دنیا کا. شکم مادر سے نکلنے کے بعد جو غذا وہاں ملی، جو اثر وہاں ملا، وہ دنیا میں مؤثر ہے. شکم دنیا میں، دنیا کی ایک ماں ہے نا، یہ دوسرا شکم ہے آپ کا جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں. یہاں بھی 70 سال 60 سال زندگی گزارنے کے بعد جس طرح آپ بنے ہو وہ کس پہ اثر ڈالے گا؟ آخرت پہ ڈالے گا. اب کوئی ماں کہے کہ میں 9 مہینہ بچے کا خیال نہیں رکھوں گی، میرے اوپر کوئی پابندی نہ ڈالی جائے، تو ڈاکٹر بھی پابندی ڈالے گا، شوہر بھی پابندی ڈالے گا، رشتہ دار بھی بولیں گے جناب اگر آپ خیال نہیں کرو گی تو نقصان کس کا ہے؟ بچے کا ہے نا. باپ سے زیادہ ذمہ داری ماں کی کیوں؟ عورت کو اتنا عفیف ہونے کا حکم کیوں دیا گیا؟ عورت کو اتنا باحیا ہونے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ وہ اپنی شکم میں کیا رکھتی ہے؟ ایک اور جان رکھتی ہے، ایک اور بچہ رکھتی ہے، وہ ذمہ دار ہے. باپ کی اتنی ذمہ داری نہیں. 9 مہینہ سب سے زیادہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اس عورت کی ذمہ داری. بالکل اسی طرح جب آپ دنیا میں آتے ہو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ مجھے سمجھایا کیوں جاتا ہے، مجھے روکا کیوں جاتا ہے، کیونکہ ایک طرح سے یہ روح آپ کی شکم کے اندر ہے. آپ اس کا خیال نہیں رکھو گے تو آپ اس روح کا کیا کرو گے؟ نقصان کرو گے. تو یہ شریعت کی جتنی حدود ہیں یہ انسان کو اسی لیے بتائی گئیں تاکہ جب یہ آخرت کی دنیا میں جنم لے تو فرمائے وادی السلام میں جائے. وادی السلام ان کی وادی ہے جو صحیح سالم لوگوں کی وادی ہے. وادی برہوت ان کی وادی ہے جہاں لولے لنگڑے لوگ جائیں گے صحیح سالم ہونے کے لیے. فرمایا علی والا جب بھی دنیا سے جاتا ہے کہاں منتقل کیا جاتا ہے؟ وادی السلام منتقل کیا جاتا ہے. اب وادی السلام تبھی جائے گا جب امیر المومنین جیسی زندگی گزارے. یہ اشارہ ہے کہ جب نجف جاؤ تو اپنی انگلی سے وادی السلام میں قبر کا نشانہ بنا دو تاکہ خدا تمہاری روح کو کہاں بھیجے؟ وادی السلام بھیجے. ایک واقعہ ہے یو کے کا،
کوئی پرانا واقعہ ہے. وہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بد سے بدتر آدمی بھی خود کو بہتر سے بہتر قبرستان میں دفناتا ہے، اور ایک مرتبہ اچھے سے اچھا آدمی بھی بلاد کفر میں مدفون ہو جاتا ہے. اب یہ کہے کہ میری تو دعا تھی میں وادی السلام میں جاؤں، وہ بدبخت گنہگار بھی تھا، سب کچھ تھا، اور اسے کہاں دفنا دیا؟ وادی السلام. ذہن آپ کا کہیں اور بھی جاتا ہوگا. بد سے بدتر شخصیات بھی ہو سکتا ہے اچھے سے اچھے مقام میں دفنا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں مثال دیا کرتا ہوں، جناب عزیر کو خدا نے 100 سال کے بعد کیا کیا؟ زندہ کیا. جب جناب عزیر روح اللہ نے نکالی اور ساتھ میں ان کا گدھا بھی تھا، تو 100 سال کے بعد جب خدا نے زندہ کیا تو نبی بھی اٹھائے گئے اور اس کے ساتھ گدھا بھی اٹھایا گیا. قرآن یہ بتاتا ہے کہ گدھا نبی کے ساتھ سو جائے تو 100 سال کے بعد گدھا گدھا رہا، نبی نبی رہا. دفنانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اشارتاً بیان کر رہا ہوں، سوشل میڈیا ہے، چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں. اس میں امام نے تحقیقاً بتایا. لوگوں نے پوچھا، بولا وہ وہاں دفن ہے، وہ وہاں دفن ہے، ان کا معاملہ کیا ہے؟ تو امام فرمایا وہاں ہے ہی نہیں. 2 صحابیوں کے امام نے نام لیے کہ فلاں کو وہاں پہ دفنایا گیا ہے، دوسرے کو وہاں پہ دفنایا گیا ہے. یہ دنیا والوں کی مرضی ہے جسے جہاں دفنائیں، دفنانے کے بعد پھر ملائکوں کی مرضی ہے کس کو کہاں لے کر ہمارے مومنین وصیت کر کے جاتے تھے. اب وہ گناہ کیے، سب کچھ کیا، مالدار تھا، پیسے والا تھا. کراچی میں کئی ایسی مثالیں ہیں، بڑے بڑے سیٹ لوگ، بھائی ہمیں جب مر جائیں تو امانتاً جنازہ یہاں رکھا جائے، پھر کربلا نجف بھیجا جائے، وادی السلام میں بھیجا جائے. اب پیسے کا دھونس اور پیسے کا زور مرنے کے بعد بھی کیا کر رہا ہے؟ یوز کر رہا ہے. غریب آدمی کہاں بھیجے؟ ایئرپورٹ کے خرچے، گورنمنٹ کی اجازتیں، پھر وہاں سے جنازہ جائے. پھر لوگ نے بڑا متبرک آدمی تھا، کچھ کے جنازے 10 سال کے بعد بھی گورنمنٹ نے پاکستان کو بڑی سخت اجازت دیتی ہے. 10 سال کے بعد امانتیں رکھے گئے، پھر کہاں بھیجے گئے؟ نجف بھیجے گئے، وادی السلام میں دفن. اب یہ مرنے والا یہ سوچتا اگر وادی السلام میں دفنایا گیا تو کیا ہو جاؤں گا؟ جنتی بن جاؤں گا. کئی مشہد کے امیر امام رضا کے حرم میں قبر بہت مہنگی ہے. جو ہم ہوتے تھے تو اس زمانے میں 50 ملین 60 ملین کی قبر. آج چلے جائیں تو تقریباً 1.5 ملیارڈ ڈالرز میں کاؤنٹ کریں تو $30,000 $50,000 کی قبر ملتی ہو جائے. تو ظاہر غریب آدمی تو لے ہی نہیں سکتا. علماء ہوں، مجتہدین ہوں تو فری میں مل جاتی ہے. تو امیر آدمی کہتے تھے ہمیں کہاں دفنایا جائے؟ امام رضا کے حرم میں دفنایا جائے. سمجھتے تھے کہ پوری زندگی گناہ کرنے کے بعد اگر حرم امرضہ میں آ گئے تو گویا گناہ کیا ہو جائیں گے؟ دھل جائیں گے. پھر مرنے کے بعد بھی تو امیر فائدے میں رہا. غریب تو بیچارہ اپنے پڑوس کے قبرستان میں دفنایا جائے. ورنہ نہیں ہے. وادی السلام کا مقصد یہ ہے خود کو اس قابل بناؤ کہ وادی السلام میں جا سکے. اس کی مثال میں چھوٹی سی آپ کو، خدا نہ خواستہ کسی مومن کا بچہ پیدا ہو، کہیں اور بھی میں مثال دی. ڈاکٹر نے کہا کہ افسوس سے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ آپ کو بچہ تو پیدا ہوا ہے لیکن اس کے 2 دل ہیں. تو آپ یہ خبر سن کے خوش ہوں گے ہماری؟ بچہ پیدا ہوا لیکن کیا ہے؟ 2 دل ہیں. کسی بات کو خبر دی جائے کہ آپ کا بچہ تو پیدا ہوا ہے، دھڑ ایک ہے سر 2 ہے، ایسے ہوا. یہ خبر سن کر آپ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ سر ہلائیے، جواب دیجیے. میں سوال کروں کیوں بھائی ایکسٹرا لے کر آیا ہے؟ سب کا ایک دل، 2 دل لے کر آیا ہے. ہم سب کے ایک سر 2 سر ہیں. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بچہ پیدا ہوا ہے لیکن 5 انگلیاں نہیں ہیں، 6-7 انگلیاں ہیں. آپ خوش ہوں گے. اب میرا سوال ہے، آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ اگر کوئی 2 دل لے کر آتا ہے خوش ہونے کے بجائے ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر 2 سر لے کر آیا ہے
وہ خوش ہونے کے بجائے کیونکہ ایک ایکسٹرا چیز لے کر آئے نا، تو آپ اس کو خوشی کا اظہار کیوں نہیں کرتے، اظہار غم کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ایکسٹرا باڈی، ایکسٹرا دل، ایکسٹرا آرگن، کڈنیز 2 ہیں، میں خوش ہوتا ہوں. وہاں پہ بولا جائے کہ آپ کے بچے کی 1 کڈنی ہے، خواہش ہو جاتی ہے. اور وہیں پہ بولا جائے نہیں 4 کڈنیوں کے ساتھ بچہ ہو جائے تو پھر غمگین ہو جاتا ہے. اس کا ایک ریزن ہے، کیونکہ جب دنیا میں انسان کو پیدا ہونا ہے تو اس نے دنیا کے ایٹماسفیئر، دنیا کے ماحول کے ساتھ میچ ہو کے پیدا ہونا. اگر وہ مس میچ ہو کے پیدا ہو تو دنیا میں سروائیو نہیں کرتا. ایکسٹرا ہے لیکن فائدہ نہیں. آج کرنسی ڈالر کی ہے اور آپ کے پاس 10 لاکھ ڈالر پڑے ہوں اور کل گورنمنٹ اعلان کرے کہ کرنسی ختم اور آپ آج کے پاس ہونے کے سکے چلیں تو وہ 10 لاکھ کیا ہو گئے؟ مس میچ. پہلے آپ امیر کہلاتے تھے لیکن اب ایک دن میں آپ زیرو پتی ہو گئے. انڈیا نے نوٹ بندی کا سلسلہ چلایا، جن کے پاس 500 کے نوٹ جب سارے ختم کر دیے، کروڑ پتی ایک دن میں کیا ہو گئے؟ زیرو پتی ہو گئے. دنیا سکون کب دیتی ہے؟ جب میچ ہو. آپ 2 سر لے کر آؤ گے، وہ 2 سر والا یہاں پریشان ہو جائے گا، 2 دل والا یہاں پریشان ہو جائے گا، 2 پھیپھڑوں والا یہاں پریشان ہو جائے گا. کیونکہ دنیا کے ایٹماسفیئر سے کیا ہے؟ مس میچ. کووڈ کے دنوں میں جب وائرس لگا تو سانس لینے میں مسئلہ ہے، مجھے نہیں لگا، اگلے کمرے وہ اسی کمرے میں بیٹھے گا سانس لینے. یہ کہوں گا جناب مجھے تو آکسیجن آ رہی ہے، بڑا نارملی میں سانس لے رہا ہوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ اب پھیپھڑے مس میچ ہو رہے ہیں اس فضا کے ساتھ. وہی فضا جو آپ کے لیے باعث نعمت ہے، اس کے لیے باعث ذلت. ایک بندے کے پاس آنکھیں ہیں، وہ گھومے گا، نظاروں کو دیکھے گا، بڑا سکون کے ساتھ مزے میں. لیکن ایک نابینا آدمی اس کے لیے وہ فضا کسی کام کی نہیں، وہ نعمت کسی کام کی نہیں. تو سب سے پہلی چیز جو انسان کو سکون دیتی ہے اس ماحول کے ساتھ میچ ہونا. غیرت مند آدمی بے حیا کے ماحول میں جائے خوش ہوگا کیا؟ مومن کو کلب میں چھوڑ دیا جائے جو تہجد پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا. غالباً ابن یقین ہے اس کا واقعہ ہے. خط لکھا ماموں سے صحابی نے کہ مولا مجھے کہاں بھیج دیا ہارون کی طرف؟ میں تہجد پڑھنے والا، میں آپ کے پیچھے نمازیں عبادتیں ادا کرنے والا. مولا اذاب صدری، میرا سینہ تنگ ہو گیا. یہ روم کے بادشاہوں کو بلاتے ہیں، مختلف بادشاہوں کو بلا کے شراب عیش و نوش کی محفل لگتی. مولا مجھے بیٹھنا پڑتا ہے، میں وزیر ہوں، مجھے معافی دیں کہ میں اس محفل سے نکلوں، میں پھر آپ کی محفل میں آؤں. ہم نے سختی سے خط لکھا، فرمایا قطعاً تجھے اجازت نہیں اس محفل سے نکلوں، تمہاری ڈیوٹی یہی ہے کہ تم اس کے ساتھ بیٹھے. اور اس بیٹھنے کے نتیجے میں ہم کئی چیزوں کی ضمانت دے رہے ہیں. تمہارے اوپر ایک ذمہ داری چھوڑی ہے کہ تم وہاں اسی لیے بیٹھے ہو تاکہ ظالم کا دربار ہے، کہیں پر کسی شیعہ پر ظلم ہو تم شیعہ کو کیا دو؟ فیور. اسی لیے ہم نے تجھے مانگ کیا. لیکن فرمایا یاد رکھنا ہم 3 گارنٹیاں دے رہے ہیں. پہلی گارنٹی تمہارے بچوں میں کبھی غربت نہیں آئے، اس کے سامنے ہاتھ نہیں کرنا. تو کبھی زندان کا چہرہ نہیں دیکھے گا، جیل میں جائے گا. تیرے بدن پہ کبھی ظالم کی تلوار اور تیر و تبر نہیں آئے. اور عجب ہے جب یہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ مامون پڑھواتے ہیں، امین پڑھواتے ہیں. وہ بہت بڑا نماز جنازہ. جب تک زندہ تھا کسی کو پتہ نہیں لگا یہ کس کا صحابی ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں. تو ماحول جب مس میچ ہوتا ہے تو انسان کا سینہ کیا ہو جاتا ہے؟ جکڑ جاتا ہے. آپ کے پھیپھڑے جب اس آکسیجن کے ساتھ مس میچ ہوں گے آپ سانس نہیں لے پاؤ گے. وہی دوسرا مومن سکون سے سانس لے. اب کیا ہوا؟ میرے لیے یہ فضا جہنم ہے، اس مومن کے لیے فضا کیا ہے؟ جنت. ایک آدمی کو اگر کسی چیز سے الرجی ہو، کسی باغ میں چلا جائے، پھولوں کی خوشبو سے الرجی ہو، چھینکیں آنے لگے اس کو، وہی دوسرا مومن اسی باغ میں بیٹھے بڑے سکون سے باغات کو دیکھ رہا ہے، پھولوں کو دیکھ رہا ہے، سکون لے رہا ہے. اور یہ بندہ چھینکوں سے سکون مارتا ہے. ایک ہی فضا اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ جنت. علی کا چاہنے والا علی کے حرم میں ہو تو فضا کیا ہے؟ جنت والی. وہیں وہابی جو مزارات کو سب کو کیا مانتا ہے؟ بدعت مانتا ہے. اسے کرسی سے باندھ کے حرم میں بٹھایا جائے، وہ 24 گھنٹہ استغفر اللہ پڑھتا رہے. اس کے لیے فضا کیا بن گئی؟
نہ ہموار فضا ہے، اور میں خود کو وادی السلام کے لیے ہم آہنگ بنا، ویسے بن کے آؤ گے تو وہ سلامتی والی فضا تجھے کیا دے گی؟ سکون دے گی۔ اب بندہ وادی السلام میں آ گیا لیکن بدن اس وجود کے لیے آمادہ نہیں تھا، تو وادی السلام میں آپ کو سکون ملنے والا نہیں ہے۔ جب تک آپ اب بھی قبرستان نجف کے لیے ہمارا وجود ویسا ہونا چاہیے کہ وہ قبرستان ہمیں کیا کرے؟ ایکسپٹ کرے۔ یوکے کا واقعہ ہے، ایک مومن تھا، کسی کرسچن لڑکی سے جان پہچان ہوئی، مکتب اہل بیت کا بتایا، اسلام کا بتایا، وہ بندی مسلمان ہو گئی، شیعہ ہو گئی۔ اور بعض لوگ آپ کو بتا کسی کو شیعہ بناتے ہو آپ سے 4 گنا قدم آگے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کسی کو مسلم بناتے ہو، مومن بناتے ہو، وہ اپنے استاد سے بعض لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ درجات علیٰ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی کٹر شیعہ بنی، ایسی عاشق اہل بیت بنی، اور جب تک زندہ تھی نماز تہجد اور خاک میں اس کو معصومین بھی آتے تھے، بہت کہہ رہا اللہ نے مجھے نیک بھی دی، لیکن اس کے ماں باپ کرسچن تھے، رشتے دار کرسچن تھے، بڑا مضبوط خاندان تھا۔ اب کہتا ہے جب بیچاری بیمار ہوئی اچانک سے اور بستر مرگ پہ آ گئی تو اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میرا دل ہے کہ مجھے یہاں نہ دفنائیں، بلاد کفر ہے، میرا عشق ہے کہ میں نجف میں دفنائی جاؤں، اور پھر یہ اچانک بیمار ہو گئی ہوں، میرے ماں باپ بڑے مضبوط ہیں، وہ جنازہ میرا تمہیں نہیں ہے۔ اس نے کہا میں کوشش کروں گا، اس نے کہا پوری کوشش کرنا۔ اس طرح روتے روتے یہ دنیا سے چلی گئی۔ کہتا میں نے ماں باپ کو ریکویسٹ کی جنازہ مجھے دیا جائے، میں لے جاؤں اس کو، اس کا دل تھا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کون ہوتے؟ وہ بیٹی کا جنازہ لیا، اسی طرح کرسچن کی طرح اسے ڈبے وبے میں ڈال کے اور اپنے حساب و کتاب سے انہوں نے مسیحیوں کے قبرستان میں کیا کر دیا؟ دفنا۔ اب یہ مومن کہتا ہے میں بڑا پریشان تھا، بیوی کی وصیت اور وصیت پہ عمل کرنا کیا ہے؟ کہتا میں نے بڑی ترتیب بنائی، کسی سے بات کر کے اور سیٹنگ کر کے کچھ دنوں کے بعد میں رات کو قبرستان کچھ دوستوں کو لے کے، تاکہ رات ہی رات میں تابوت نکلوا کے ویسے قبر وہیں پہ رکھیں اور اس کو میں کسی بھی طریقے سے یہاں سے ٹرانسفر کریں۔ کہتا جب قبرستان میں گیا اور قبر کی کھدائی کی، جب وہ ڈبہ میں نے کھولا میں نے دیکھا اس کے اندر میری بیوی کا جنازہ ہے ہی، اور ایک بڑا مجھ بڑا آدمی، بڑی بڑی مونچھیں اس کی ہیں، اور وہ اس ڈبے میں سو رہا۔ میرے لیے شاکنگ تھا کہ قبر میری بیوی کی، ڈبہ میری بیوی کا، نام اس کا لکھا ہوا ہے، اور ایک آدمی جو شکل سے انگریز بھی نہیں ہے اور بڑی بڑی اس کی مونچھیں ہیں، وہ دفنایا ہوا ہے، اور اس کے سر پہ تختی تھی عربی میں، اس پہ قبر کا نمبر تھا۔ کہتا وہ تختی میں نے نوٹ کر دی اور میں نے ویسے دفنا دیا۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا، کسی کو میں نے دکھایا تو کسی نے کہا یہ تختیاں عراق کے قبرستان میں لگے۔ کہتا میں نے فوراً ویزا ٹکٹ دی اور یہ کیا، میں عراق پہنچا اور وادی السلام کے قبرستان گیا، اور وہاں نمبر پڑھتے پڑھتے سیم جو تختی مجھے ملی تھی میں اسی قبر پہ وہاں پہ ہم آہنگی کر کے کہتا جب وہاں پہ قبر کشائی ہم نے کی تو مجھے اس قبر میں اپنی بیوی کا جنازہ ملا۔ کوئی بدبخت تھا جن کو وہاں دفنایا گیا تھا، ملائکوں نے یہاں سے اٹھا کے اسے انگلینڈ پھینک دیا، اور وہاں پہ جو مومنہ تھی اس کے جنازے کو کہاں منتقل کیا گیا؟ وادی السلام منتقل کیا گیا۔ تو اصل عمل بشر ہے، اگر آپ کا عمل اچھا ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی دفنایا جائے، ملائکہ آپ کو اٹھا کے بہتر سے بہتر وادی میں لے جاتے، اس کے بجائے کہ انسان اپنا زور لگائے مجھے وہاں دفنایا جائے اور انسان کا عمل برا ہو، پھر اتنا خرچہ کر کے بدن تو بھیجو گے، ملائکہ پھر وہیں سے اٹھا کے آسٹریلیا واپس آپ کو یہیں بھیج دیں گے۔ تو مقصد وہ زمین نہیں ہے، مقصد عمل بشر ہے کہ اگر واقعاً انسان اس لائق ہو اسے وادی السلام میں لے جایا جائے۔ یہ تو بدن کی بات ہے، اس خاتون کی بڑی خواہش تھی، لیکن اصل جو وادی ہے وہ وادی السلام ہے، جہاں مرنے کے بعد ہماری ارواح کو منتقل کیا جاتا ہے۔ اب کتنے بھی آپ اچھے بن کے جائیں، اگر اس موسم سے آپ کا وجود ہم آہنگ ہوگا تو وادی السلام آپ کے لیے کیا ہے؟ نعمت۔ میں مثال دے رہا ہوں، آپ کو جنت میں بھیجا جائے لیکن آپ کے دانت نہ ہو،
کیلے کے علاوہ جنت میں کچھ ملے گا بھی نہیں. جس کے گھٹنوں میں تکلیف ہو، سب کچھ ہو، جو دوڑ ہی نہیں سکتا، اس بندے کے لیے کون سے فوائد ہیں؟ جو انسان بیمار ہو، ہاسپٹل میں ہو، بار بار اس کو قے آنے لگے، اس کے سامنے آپ بڑے سے بڑی غذائیں رکھیں، وہ غذائیں ناکارہ ہو جاتی ہیں. نعمت بھی نعمت تب لگتی ہے جب انسان کیا ہو، صحیح سالم. آنکھیں آپ کی کمزور ہوں، آپ کچھ دیکھ نہ پائیں، تو کیا ہے آپ کے لیے آنکھ باعث زحمت، پھر وہ جنت کیا بنے گی تمہارے لیے؟ باعث نعمت بن جائے گی. تبھی فرمائے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنت، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ نہیں کہا بوڑھ ہو جائے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. کل عید کی مجلس میں کہا تھا کہ بعض لوگ فضائل اہل بیت کی کاپی کرتے ہیں دوسروں کے لیے. اس طرح کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی کیا ہے؟ دروازہ ہیں. اب دوسروں کے لیے وزیرت بنا دی، فلاں صاحب دیوار ہیں، فلاں صاحب کھڑکی ہیں، فلاں صاحب چھت ہیں، فلاں صاحب کنڈی ہیں، اور کسی نے یہ لکھ دیا کہ چھتوں سے پانی گرتا ہے اس کا نثارہ جو ہوتا ہے، فلاں صاحب وہ ہیں. اب ہم کہتے ہیں نقل میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ عقل ہونی چاہیے. اب یہ نثارے دیواریں کسی کام کی ہیں ہی نہیں. پہلی بات شہروں کی نہ دیواریں ہوتی ہیں، نہ شہروں کی چھتیں ہوتی ہیں، نہ شہروں کی کھڑکیاں ہوتی ہیں. ہاں شہروں کے کیا ہوتے ہیں؟ دروازے ہوا کرتے ہیں. اور شریف ہمیشہ جب گھر جاتا ہے تو در سے جاتا ہے، دیواروں سے نہیں جاتا ہے. اب نقل میں بھی کہتے ہیں عقل ہونی چاہیے. اسی طرح جب حدیث فرمائی کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اب 5 منٹ کے لیے سوچیے جب رسول نے یہ حدیث کہی تھی اس وقت حسن جوان تھے، بچے تھے، 4-5 سال کے بچے. کہنا تو یہ چاہیے تھا نا جنت کے بچوں کے ساتھ، لیکن یہ نہیں کہا جنت کے جوانوں کے ساتھ. ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ جنت میں بچے نہیں ہیں، جنت میں بوڑھے نہیں ہیں. جنت میں صرف کون جائے گا؟ جوان جائے گا. ابھی رسول جب مسجد میں بیٹھے تھے اور کہا کہ جنت میں نابینا نہیں جائیں گے، جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے، تو بوڑھیاں پریشان ہو گئی. سارے نابینان نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، یا رسول اللہ ہمارا کیا قصور ہے؟ یہاں بھی اندھے اور وہاں بھی جنت نہ ملے. یہاں بوڑھیوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی گلیوں میں دیواروں کا سہارا لے لے کے مسجد تک آتی ہیں، کس کی لالچ میں؟ جنت کی لالچ. ہم سعودی عرب تھے تو وہاں بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے، فلسفیکل گفتگو ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ سورہ رحمان ہے، بورے ملیں گی، کالی کالی آنکھیں ہوں گی، رنگ ایسا ہوگا، پانی پئیں، گردن سے اترتا ہوا نظر آئے. میں نے کہا یہ مجازن خدا بیان کر رہا ہے، جنت کی اصل لذتیں اور ہیں. تو ایک بوڑھا ناراض ہو ہر نماز کے بعد میں دعا کرتا ہوں اللہ حضور کے آپ کو یہ بھی نہیں ہے. جس کا دماغ صرف دنیا کی لذتوں میں اٹکا ہوا ہے وہ جنت میں بھی کیا کرتا ہے؟ انہیں چیزوں. تو انہوں نے جب یہ فضیلت سنی کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے جوانوں کے سردار، انہوں نے کہا بھائی صرف حسن حسین کے لیے تھوڑی، تم دوسرے بزرگوں کے لیے بھی ایک بریک نہیں حدیث کا. فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار حسن حسین ہیں، جنت کے بوڑھوں کے سردار پہلے خلیفے، دوسرے خلیفے. یہ الگ الگ میڈیا پہ موجود ہے. تو حدیث بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اس حدیث کو حقائق سے ملانا یہ بڑا نہیں ہوتا. تو آپ ایک حدیث بنا تو دو گے، پھر رسول خدا کی دوسری حدیثوں کے ساتھ کیا ہوگی؟ کنٹرڈکشن ہو جائے گی نا. اگر بچوں کے سردار اور ہیں، بوڑھوں کے سردار اور ہیں. مسلمانوں نے جب تاریخ لکھی تو یہ نہیں کہتے سب سے پہلے اسلام، کہتے ہیں جوانوں میں سب سے پہلے اسلام اس میں لائے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام اس میں لائے، بوڑھوں میں سب سے پہلے اسلام. ایک تقسیم بندی کرتے ہیں. حالانکہ اگر صرف یہ لکھیں سب سے پہلے اسلام کس نے لائے تو امیر المومنین اور جناب خدیجہ الکبریٰ کے نام، لیکن یہ کیٹیگری بنا دی، بچوں میں اس نے لایا، بوڑھوں میں اس نے لایا. پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہو جس کو بیماری تھی اس نے سب سے پہلے لایا، ہاں گلی میں گرنے کے بعد زخم کے بعد سب سے پہلے اس نے اسلام لایا، بخار ہونے کے بعد سب سے پہلے اس نے اسلام لایا. ایسی کیٹیگری تو انسان بنانے پہ آئے تو پتہ نہیں کتنی کیٹیگری بنا سکتا ہے. یہ صرف امیر المومنین اور اہل بیت کی فضیلتوں کو چھپانے کے یہ کہیں گے سب سے پہلے علی نے اسلام لایا
تو پھر وہ دوسروں کی کیٹیگریز کیا ہو جائیں گے؟ تو فضیلت تو وہ ہے نا کہ انسان جوانی میں اسلام لا رہا ہے، سب سے پہلے لا رہا ہے، یا بچپنے میں لا رہا ہے. ایک بندہ بوڑھا ہو گیا اور اتنے سال پیغام سنتا رہا اور اس کے بعد اس نے اسلام لایا، اس میں کوئی کمال نہیں. تو کہا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کیٹیگری بنا دی. فلاں صاحب کیا ہے؟ جنت کے بوڑھوں کے سردار. مومن جذباتی ہو کہ مولانا یہ فضائل کو چرا کے وہاں بھیج رہے، میں نے کہا بھیجنے دو، کیونکہ بوڑھوں نے جانا ہی نہیں. جتنے بوڑھے ہیں جس کو چاہیں اپنا سردار بنا دیں، ہم تو حسن حسین کو ہی اپنا سردار بنائیں. کیونکہ بوڑھے کا کام ہی نہیں ہے. ایک 80 سال کا بندہ، 90 سال کا بندہ جس کو گھر میں صرف چاول کا بھرتا کھلایا جاتا ہے، اس کے معدے میں طاقت ہی نہیں ہے کسی اور. آپ اس بوڑھے کو اٹھا کے کسی بوفے میں لے جاؤ، مرغے بھی پڑے ہوں، چرغے بھی پڑے، اس کے کام کو وہ دیکھتا رہے گا لیکن کھا نہیں پائے گا. وہاں پہ وہ جائے جو بندہ کیا ہو؟ جوان. بوڑھے کا کام ہی نہیں. لیکن بوڑھوں کو جنت میں لے بھی آؤ گے تو جنت کہے کہ خدا کچھ کھا ہی نہیں پائیں گے. جنت ان کے کام کی ہے ہی نہیں. جنت کمال کا نام ہے، جنت پرفیکشن کا نام ہے. جنت میں وہی جائے گا جو با کمال ہو، اور انسان با کمال تب ہوتا ہے جب کیا ہوتا ہے؟ جوان ہوتا ہے. اب جب بوڑھیوں نے اعتراض کیا یا رسول اللہ ہم اتنی عبادتیں کریں، نابیناؤں نے اعتراض کیا، تو رسول نے مسکرا کر جواب دیا، فرمایا تجھے جوان کر کے جنت میں بھیجا جائے گا، تجھے صحیح سالم کر کے جنت میں بھیجا جائے گا. جس طرح آپ کہتے ہو 1+1 2 ہوتا ہے، اسی طرح جو انسان یہاں سالم ہوگا وہ وہاں بھی سالم ہوگا. جو انسان یہاں گندا ہوگا وہ وہاں بھی گندا ہوگا. اور مجلس حسین کا کام یہ ہے کہ ہماری ساری نجاستوں کو مٹا کر ہمیں صحیح سالم بنائے. کہتے ہو کہ مجلس حسین حمام اہل بیت علیہ السلام، ایک بہت بڑا حمام ہے جہاں انسانوں کو بلایا جاتا ہے اور ذکر اہل بیت سے کیا کیا جاتا ہے؟ ان کے ذہنوں کو، ان کے وجودوں کو، ان کے قلوب کو پاک و پاکیزہ کیا جاتا ہے. جوان امام حسن کے پاس ہے کہ مولا مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے. امام فرمایا تجھے ڈر کیوں لگتا ہے؟ مولا پتہ نہیں، ڈر خوف. امام فرمایا اگر تیرے پورے بدن پہ زخم، شرک ہو، گندے زخم، اور تجھے بولا جائے کہ تجھے ایک حمام میں بھیجا جائے جہاں نہانے کے بعد تیرے سارے زخم کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، کیا تو اس حمام میں جانے سے ڈرے گا؟ تو مولا ہرگز. اگر ایسا حمام ہو میں اس میں چلا جاؤں، میرے سارے زخم مٹ جائیں، میں تو خوش ہو جاؤں گا. امام فرمایا موت وہی حمام. مومن کبھی بھی اس سے کیا نہیں کرتا؟ گھبراتا. عجیب ہے روایت معصوم. فرمایا اگر ایک انسان کو بے وجہ کوئی تکلیف، آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، اچانک آپ کا پاؤں پتھر پہ لگا سکتا، آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، کسی نے آپ کو دکھ دیا، آپ کا قصور نہیں تھا، آپ کا حق مارا گیا، آپ کا قصور نہیں تھا، آپ کو بے عزت کیا گیا. مولا جو بے گناہ ہمارے اوپر چیزیں لگائی جاتی ہیں اس کا بھی کوئی اجر ہے کہ نہیں؟ اجر ہے. یہاں تک کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی شہد کی مکھی نے آپ کو کاٹ دیا، فرمایا اس کا بھی خدا کیا رکھتا ہے؟ اجر رکھتا ہے. فرمایا اس تکلیف کے بدلے میں خدا تمہارے کچھ گناہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. تبھی اولیاء اللہ کو جب بھی تکلیف آتی تھی کیا کہتے تھے؟ یا صبر کرتے تھے یا خدا کا کیا کرتے تھے؟ شکر کرتے تھے. کیونکہ اس تکلیف کے بدلے میں خدا کیا کرتا ہے؟ آپ کی کئی گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. یہاں تک کہ انسان جو دعائیں مانگتا ہے گڑ گڑا کر کے خدایا میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، قبول کیوں نہیں ہو رہی، اور مرنے کے بعد ملائکہ اس کو لے کر جائیں گے، آؤ تمہیں آج اجر دکھاتا ہے. دیکھے گا کہ احد کے پہاڑ جتنے بڑا بڑا سونا، زمرد، اس قدر دولت، اس قدر نعمتیں اس کے لیے رکھی گئی ہیں. یہ تعجب کے عالم میں آ کر پوچھے گا میری وہ کون سی نماز تھی، میرا وہ کون سا روزہ تھا، میرا وہ کون سا ذکر تھا جس کے بدلے میں اتنی نعمتیں دی جا رہی ہیں. ملائکوں کی آواز آئے گی کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی نمازیں نہیں تھی. تو پھر یہ کون سا عمل ہے جس کے وجہ سے مجھے اتنی نعمتیں دی جا رہی ہیں؟ اللہ کی آواز آئے گی وہ دعائیں جو تمہاری قبول نہیں ہوئی تھی ان کے بدلے میں نے کہاں نعمتیں دی ہیں تجھے یہاں. آغا امینی صاحب کتاب الغفیر کہ حرم امیر المومنین میں جاتے کئی دنوں سے کہتے میں دعا مانگ رہا تھا،
دعا قبول نہیں ہو رہی. مصیبہ آغا امینی کہتے ہیں کہ عرب بدو کہتے ہیں صحرا نشین جن میں ادب نہیں ہوتا ہے، تمیز نہیں ہوتی، کہ کپڑے میلے، پاؤں میلے، ہاتھ میں اس کے بچہ تھا اور معذور بچہ، سیدھا حرم امیر المومنین میں، نہ اس نے دخول پڑھا نہ نماز زیارت پڑھی، سیدھا اپنے بچے کو لا کے زری کے سامنے رکھا کہ یا ابوالغوث، اے فریاد رس، میرے بچے کو شفا. کہا یا مولا اگر شفا نہیں دو گے تو آج کے بعد آپ کے حرم میں نہیں آؤں. اور امینی کہتے ہیں میں دعا کر رہا تھا، دروازے پہ کھڑا تھا، زیارت نامہ پڑھ رہا ہوں، اچانک میری توجہ سے دل میں کہنے لگا اے بدو، میں امینی ہوں، عالم بھی ہوں، سید بھی ہوں، حوزے میں پڑھاتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، اتنے دنوں سے آ رہا ہوں، مجھے نہیں ملا، اور تو بے وضو ہو کر بغیر اس میں دخول کے اتنی بے احترامی سے مانگ رہا ہے، اور تیرا دل ہے کہ امیر المومنین تیرے بچے کو ٹھیک کر. کہتا ہے یہ سوچا ہی تھا تو میں نے دیکھا وہ معذور بچہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا، دوڑا اپنے قدموں پہ اپنے باپ کے سینے سے لپٹ. اس نے بچے کو اٹھایا اور قبل غوث آپ کا شکریہ، آرام سے. امینی کہتے میں بہت زیادہ ہو گیا کہ میں عالم میں زاہد میں عابد سب کچھ کروں، گھر چھوڑا، بچے چھوڑے، نجف آیا، پڑھائیاں کی، اور مولا مجھے نہیں دے رہے اور کسے دے دیا؟ بدو کو دے دیا. کہتے ایسے دل میں کہا مولا علی اس سے تو اچھا تھا لیکن بدو ہی رہتا، کم از کم جب حاجت مانگنے آتا مجھے مل تو جاتا. کہتا یہ کہتے میں گھر چل گیا، رات کو سو گیا تو خواب کے عالم میں امیر المومنین کی زیارت. فرمایا کہ امینی اپنے مولا سے بھی کوئی ناراض ہوتا ہے؟ کہا مولا میں ناراض نہیں ہوں، لیکن ایک سوال پیدا ہوا، اتنا پڑھنے کے بعد مجھے نہیں مل رہا، اور وہ بدو عرب آیا اور ایک فریاد کر کے جو کچھ اسے چاہیے تھا وہ آپ کے حرم سے لے کر چلا گیا. امیر المومنین نے فرمایا کہ امینی اس بدو نے کبھی علی کو خواب نہیں دیکھا. یہ تیرا مقام ہے کہ امیر المومنین اپنی زیارت کرانے تجھے آ رہے ہیں. دوسرا فرمایا امینی ہم تمہارے ظرف کو جانتے ہیں، علی تجھے دے یا نہ دے تو علی کو نہیں چھوڑے گا. ہم تمہارے ظرف کو جانتے ہیں، لیکن اس بدو کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ اگر اس دن اس کے بچے کو شفا نہ ملتی وہ واقعاً کبھی میرے حرم میں نہیں آتا. ہم ایمانوں کو دیکھ کے کرتے ہیں. دوسرا فرمایا کہ امینی میں تجھے دوں گا، لیکن جس طرح تیرا دل ہے کہ تو علی کی زیارت کرے، اگر پہلی مرتبہ دے دوں تو اتنا جلدی تو میرے حرم میں نہیں آنا. میرا بھی دل ہے کہ تو بار بار جلدی کس کے حرم میں آئے؟ امیر المومنین کے حرم میں آئے. یہ منازل عشق ہیں، یہ منازل محبت ہیں. انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اگر مانگ رہا ہوں مجھے مل نہیں رہا تو ان کی وجوہات کیا ہیں. اور میں کبھی ہم اس لیے نہیں دیتے ہیں تو یہ شیئن کسی چیز کو پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی. اور کوئی چیز تمہاری لیے اچھی ہوتی ہے پر تم اس کو پسند نہیں کرتے. اسی طرح ہے آپ کسی جہاز میں فلائی کر رہے ہیں اور آپ کی فلائٹ مس ہو گئی اور آپ بڑے ڈپریشن میں، ٹینشن میں، انزائٹی میں، غصے میں، گھر گئے، ڈرائیور سے بھی لڑائی کی، جناب اتنے پیسے خرچ کیے، فلائٹ مس ہو گئی، گھر پہنچے، بچوں کے ساتھ بھی آپ نے بڑی مغز ماری کی کہ میرے سر میں درد ہے، میری فلائٹ نکل گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور رات کو بیٹھے اور ٹی وی کھولی، اسی وقت پتہ چلا وہی جہاز گر گیا. وہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اچھا ہوا میں نے اتنا غصہ فضول میں کیا، میں اس جہاز میں نہیں بیٹھا. تم جس چیز کو پسند کر رہے تھے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور تم جس چیز کو ناپسند کر رہے تھے وہ تمہارے لیے کیا تھی؟ اچھی تھی. وہ اہل بیت جو امت کے لیے نعمت تھے، انہوں نے اہل بیت کو اپنی نعمت سمجھا. کوئی سلمان بنا، کوئی ابو ذر بنا، کوئی مالک وہی امیر المؤمنین جس کے ذریعے سے انسان جنت جا سکتا. بعض لوگوں نے اسی علی سے دشمنی کر کے اپنے لیے جہنم کر. ایک ہی وجود ہے، محبت کرو تو جنت، نفرت کرو تو جہنم. اب یہ انسان کی اپنی شناسائی ہونی چاہیے کہ خدا جو چیز میرے لیے نعمت بنا رہا ہے، کیسا نعمت ہے. آدمی سب ایسی کو اپنے لیے جہنم بنا دے. اولاد نعمت ہے،
لیکن ہو سکتا ہے کوئی اسی کو اپنے لیے جہنم بنا دے. بیوی نعمت ہے، شوہر نعمت ہے، لیکن ہو سکتا ہے انسان اسی رشتے کو اپنے لیے کیا کر دے، جہنم بنا دے. تو جو خدا آپ کو دے رہا ہے، انسان یہ سوچے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، نعمت ہے. یہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں باعث نعمت ہے، لیکن کوئی انسان اسی نماز کو ریا میں بدل کر اپنے لیے کیا بنا سکتا ہے. قاضی شریح کے پاس علم تھا، اپنے فیصلوں سے جنت خرید سکتا تھا، لیکن ایک فیصلہ کیا، حسین واجب القتل ہیں، اپنے لیے کیا بنا دی، جہنم بنا دی. یہی امت رسول کی، آل رسول کی، دختر رسول کی خدمت کر کے اپنی جنت خرید سکتی ہے. لیکن وہی امت اسی بی بی زہرا کے دروازے کو آگ لگا کر اپنے لیے کیا خریدی، جہنم خریدی. یہیں پہ کوئی ان بیویوں کو اپنے گھر میں لے جا کے پانی پلائے تو جنت خریدے، اور وہیں پہ کوئی ان کا پانی بند کر کے اپنے لیے کیا دے رہا ہے، جنت. وہیں پہ کوئی امام حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر جنت خرید سکتا ہے، اور وہیں پہ کوئی حسین کی انگلی کاٹ کر اپنے لیے کیا خرید رہا ہے، جہنم خرید رہا ہے. تو نعمتیں آپ کے قدموں میں ہیں، نعمتیں آپ کے ہاتھوں میں ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نعمت کو استعمال کس طرح کرتے ہیں. اس نعمت کو اگر خدمت خدا کے لیے استعمال کیا جائے تو آپ کے لیے جنت ہے. وجود اہل بیت نے ثابت کیا کہ ہم دنیا میں اپنے لیے نہیں. کئی لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، امیر المومنین کے گھر پہ حملہ ہوا، فاتح خیبر امیر المومنین، فاتح خندق امیر المومنین، کیسے ممکن علی کی زوجہ کو مارا جائے اور امیر المومنین کچھ نہ کرے. کیونکہ جب ہم امیر المومنین کے لیے سوچتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھتے ہیں. میں ہوتا تو کیا کرتا، تو یقیناً میں پرائرٹی اپنی بیوی کو دیتا، میں پرائرٹی اپنے بچے کو دیتا. جناب مسلم جب کوفے میں گئے 6,000 لوگ پیچھے نماز پڑھے. آخری دن جب جناب مسلم نے مڑ کے دیکھا 2 سے 3 لوگ بھی نہیں تھے. تو کہاں چلے گئے؟ کہ مسلم ایک میں ہوں اور تم ہو، باقی سارے چلے گئے. آپ تاریخ کو پڑھیں کہ جناب اتنے لوگ پیچھا کیوں چھوڑ کے چلے. لیکن ان کی بہنوں نے، ان کی ماؤں نے، ان کی بیویوں نے اپنے مردوں کو پکڑا اور کہا تم چلے جاؤ گے ہمارا کیا ہوگا، تمہاری بیٹیوں کا کیا ہوگا، ہمارے گھروں کا کیا ہوگا. ان کی وجہ سے رک کر جناب مسلم کی مدد نہیں کی. امیر المؤمنین نے سب سے پہلے دین کو بھی فرمایا، اگر گھر پہ آگ بھی لگ جائے تلوار نیام سے نہیں نکال، صبر کر. یا کربلا میں امام زین العابدین بددعا نہیں دے سکتے تھے جناب نوح کی طرح، یا بی بی زینب بددعا نہیں دے سکتی تھی، لیکن کہا نہیں، بقاء دین کا مسئلہ تھا. کربلا میں حسین نے خود کو دین پہ قربان کیا. اپنی بہنوں کو لے جانا، اپنی بچیوں کو لے جانا، 6 مہینے کے بچے کے گلے میں تیر لگنا، یہاں تک کہ جب خون ہاتھوں میں آیا اتنی فکر امام حسین کہتے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آواز آئی، کبھی بارش نہیں ہوئی. زمین کی طرف پھینکنا چاہا کبھی اناج نہیں ہوگا. وہاں پر بھی حسین نے کس کی فکر کی؟ امت کی فکر. کہتے سارا خون اپنے چہرے پہ مل دیا. بی بی زینب فرماتی ہیں جب خیمے میں آئے تو اتنی نرمی سے آئے، کیونکہ جب جا رہے تھے تو بچہ بہت رو رہا تھا، لیکن فرمایا جب واپس آئے تو خاموشی تھی. زینب کہتی میں تھوڑی اس خیال میں کہ شاید بچے کو پانی پلا کر حسین آ جائے، لیکن فرماتی جب دیکھا تو بڑا عجیب منظر تھا کہ حسین کے چہرے پہ خون کا خضاب تھا اور 2 ننھے ننھے قدم لٹک رہے تھے جو خون سے رنگین تھے. تعجب سے پوچھا حسین کیا ہوا؟ کہ بہن اپنے لال کو سیراب کرا. تو حسین ایک لمحہ بھی اہل بیت نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، ہمیشہ سوچا تو امت کا فائدہ سوچا. اور آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد فرما اپنے گھروں میں اگر ذکر حسین کرو، امام زمانہ فرماتے اس ایک آنسو میں اتنی طاقت ہے یہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. کیونکہ حسین نے سب کچھ رب کے لیے لٹا دیا، اور خدا کہتا ہے اگر جو حسین کے غم میں خلوص سے روتا ہے جو مانگے گا میں خدا اسے کیا کرتا ہوں، عطا کرتا ہوں. دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کریں جیسے زینب نے بھائی کو کیا، سکینہ نے بابا کو کیا. السلام علیکم.
حسین وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی حسین وعلی وعلی سب مل کے السلام میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی اللہ کسی بہن کو بھائی کا پامال جنازہ نہ دکھائے نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا کہنے لگی میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے میرے اللہ اماں زہرا نے چکیاں پیس پیس کے بڑا تھا کہتے ہیں بدن کی وہ کیفیت تھی کہ بدن پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا سیدہ زینب فرماتی ہیں میں گودی قتل گاہ پہنچی میں نے کیا دیکھا 4 سالہ بچی ہے جس نے خود کو بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھا فرماتی ہیں اتنے جنازے تھے میں زینب بھی حسین کو پہچان نہ سکی بڑے تعجب میں تھی اس بچی نے بابا کو کیسے پہچانا فرماتی ہیں جیسے بچی کو اٹھانا چاہا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی ٹھہرا میری تھکی ہوئی بچے نہ اٹھانا فرماتی ہیں بڑی دیر کے بعد جب سکینہ کو ہوش آیا فوراً بچی کو سینے سے لگایا پہلا سوال کیا سکینہ تو نے بابا کو کیسے پہچانا سکینہ انسان 2 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے یا سر سے بابا کے بدن پہ لباس نہیں ہے حسین کے بدن پہ سار نہیں ہے بچی نے کہا پھوپھی اماں جب میں گودی قتل گاہ میں آئی
میں نے بڑا ڈھونڈا مجھے کہیں بابا نظر نہیں آئے. جب ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی میں نے کہا میرے غریب الوطن بابا تیری یتیمہ بچے ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی آجا میرے پیاسے بچے. والدین اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. کبھی روایت کے جملے ہیں ایک ضربت سے مولا حسین کا سر نہیں کٹا. کچھ روایتوں میں 7 ضربتیں مارے گئے. راوی کہتا ہے انبیاء موجود تھے ائمہ موجود تھے. کہ جب پہلی ضربت چلی آدم نے کہا حسین میں نہیں دیکھ سکتا. دوسری ضربت چلی نوح نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا. تیسری ضربت چلی ابراہیم نے کہا حسین میں نہیں دیکھ سکتا. چوتھی ضربت چلی اسماعیل نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا. ضربتیں چلتی رہی. رسول خدا نے کہا میرے لال میں بھی نہیں دیکھ سکتا. آخر میں حسن نے کہا حسین یہ منظر میں بھی نہیں دیکھ سکتا. کہتے ملائکوں نے منہ پھیر لیا انبیاء نے منہ پھیر لیا. امام حسین نے دیکھا اب کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی ایک کالے برقعے میں بی تھے آجا میرا حسین تیری ماں زہرا موجود ہے. میں کہوں بی بی کہاں جائیں گے وہ کبھی کربلا کبھی شام کا دربار. پروردگارا تجھے سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ تجھے ابا عبداللہ حسین کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار خاص میں شریک فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اس گھر پر اور حاضرین کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما. مومنین میں اتحاد و اتفاق و محبت و الفت عطا فرما. پروردگارا جو بے اولاد انہیں اولاد نے کو صالح عطا فرما. تجارات کے متمنی ہیں انہیں جارات ثواب عالیہ نصیب فرما. ہم سب کو قبر و قیامت میں شفاعت سیدہ فاطمہ زہرا نصیب فرما. جو مانگا نہیں مانگا خزانہ قدرت سے ہم سب کو عطا فرما. خدایا جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جتنے حاضرین ہیں سب کی شہید حاجات کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما. ہم سب کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرما. ہماری نسلوں کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. نسل در نسل ہم سب کو باایمان بنا مسلمان بنا اہل بیت کا چلنے والا بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء.